سیلاب آیا اور 400 کے قریب لوگوں کا جو نقصان ہوا، اور اس کے فوراً بعد جو پنجاب میں بارشوں کے ساتھ ساتھ دریا میں ریورائن فلڈنگ، اور وہ بھی ریورائن فلڈنگ ہمارے اذان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ رفتاریں وغیرہ صحیح کر لو زیادہ۔ جی، تو جیسے میں کہہ رہا تھا، گلگت بلتستان، پختونخوا اور پھر پنجاب میں جس طریقے سے ریورائن فلڈنگ شروع ہوا ہے، اور جس اسکیل پہ دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جس ایٹ دا پیس آف وچ دس واٹر از کمنگ ڈاؤن۔ ابھی پنجاب میں ایسے کچھ علاقے ہیں کہ 15 سے زیادہ دن وہاں کے عوام ڈسپلیسڈ ہیں، کیمپس میں موجود ہیں، اور یہ پانی آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ میں قصور میں خود ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتہ، تب اس وقت قصور میں بھی ہائی فلڈ جاری تھا، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا۔ اب میں کل ملتان سے ہو کر آیا ہوں، وہاں بہت سارا نقصان ہو چکا تھا۔ کل جلال پور ڈوب رہا تھا، اور آج وہ شیر شاہ کو بریچ بھی کرنے جا رہے ہیں، جس سے مزید مشکلات اور مسائل پیدا ہونے کے امکان ہیں۔ آج میں سندھ پہنچا ہوں، ہم گدو براج پہ مجھے بریفنگ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ادھر سکھر براج پہ بریفنگ دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے چیف منسٹر سے، ان کے تمام وزیر، ان کے فوکل پرسنز، ان کے پورا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس محنت کے ساتھ وہ آج سے نہیں مگر پچھلے 15 دن سے سندھ کا تیاری کر رہے ہیں کہ ہر صورتحال، جو بھی صورتحال پیدا ہو، ہم چاہیے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہو۔ اینڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک شکر الحمدللہ ہمارا تیاری موجود ہے، لوگ آر آن دا گراؤنڈ ان دیئر ڈسٹرکٹ ٹیکنگ کیئر آف دیئر پیپل، وی آر بریسنگ آور سیلوز کہ جیسے یہ پانی ہمارے طرف بھرتے آئے گا کہ اس سے ہم آئی تھنک خاص طور پہ سندھ میں اس لیے کہ ہمارے ہاں سپر فلڈ بھی ہوئے ہیں، اور اتنے سارے ہم نے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ جب سپر فلڈ کے کم ہو تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. فلڈ تو فلڈ ہوتا ہے, سپر فلڈ میں obviously سپر نقصان ہوتا ہے, لیکن مسائل ہر پوائنٹ پہ ایوری ایونچویلٹی میں مشکلات تو عوام کے لیے, خاص طور پہ غریب عوام کے لیے اور وہ لوگ جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے تو پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیم فلڈ ہو, چاہے وہ ہائی فلڈ ہو, چاہے وہ خدا نہ خواستہ ویری ہائی فلڈ اور سپر فلڈ ہو, وہ لوگوں کے مشکلات ہوں گے. میرا اپیل ہے ابھی تک آج تک جو ہمارے کچے میں رہنے والے بھائی بہن ہیں, جس سیریسنس کے ساتھ ہمیں اپنا ایویکیویشن کرنا چاہیے, جس طریقے سے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ, لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے سائٹس کریٹ کیے ہیں جہاں آپ محفوظ ہوں گے, آپ کی جانور کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہوں گے, آپ کے خاندان کے لیے شاید فیسلٹیز موجود ہوں گے, مگر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمز are stationed at every point, and انشاءاللہ تعالی ہم اس فلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا صلاحیت رکھتے ہیں, پوری تیاری موجود ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اویئرنیس شروع کیا ہے وہ اویئرنیس جاری رکھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے. میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ایک ڈیلے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں آگے جا کے ہونے کا امکان ہے, لیکن جو ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, پنجاب کا سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ساؤتھ پنجاب تک پہنچ چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو کیش ٹرانسفرز اور امدادی مالی مدد جو پہنچا سکتا ہے, پہنچانا چاہیے تھا, وہ آج تک نہیں ہوا ہے. اس کا میرا سمجھ سے باہر ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے, پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ یہ مدد ڈائریکٹلی متاثر لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں, اور آپ نیڈی لوگ تک, عوام تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہوں گا کہ پنجاب کے عوام اب 2 ہفتے سے اپنے کیمپس میں موجود ہیں. آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف, حکومت کی طرف, کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں, مدد پہنچائیں, وہ ناکافی ہوگا. ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے. ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا گیا ہے. پچھلے سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب, بلوچستان, سندھ میں جو جس قدرتی آفت کا ہم نے سامنے کیا, اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا, تو وزیر اعظم نے ہی ہدایت دیا اور اس کے مطابق یہ ریلیف ایفرٹ شروع ہوا. آج بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ پنجاب کے عوام کے, باقی صوبوں کے عوام کے لیے یہ تو فیسلٹی شروع کرے, اور آگے جب سندھ تک یہ سیلاب پہنچتا ہے, اور ڈپینڈنگ آن دا لیول اینڈ دا ایریاز افیکٹڈ, ہم ادھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ دہرائیں گے. ساتھ ساتھ جو تباہی پاکستان کی زرعی شعبے کو, پنجاب ہمارے ملک کا بریڈ باسکٹ ہے, اور جو نقصان پاکستان کا زراعت کو, پاکستان کا کسان کو اس وقت پہلے سے ہی مشکل میں تھے اور اب مزید مشکل میں ہے. میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1.5 بلین کا ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کی زرعی معیشت کو. اس لحاظ سے میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ ہمیں ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور جو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے, صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے پاکستان کے کسان کو مدد کرنا چاہیے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف ان لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اگر ہم آج ہمارے کسانوں کو یہ سہارا پہنچائے, ان کا ہاتھ پکڑے, تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ہمارے معیشت کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. اس لیے آنے والے اگلے سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکلات فوڈ سیکیورٹی سے لے کے زرعی شعبے میں جو
ایشوز ہے وہ سامنے آئیں گے اور ان کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ کا پریس کانفرنس کے بعد میں نے خود دیکھنا ہے, تھوڑا جائزہ لینا ہے ہمارا سکھر براج کا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہمارا ویسے جو ایریگیشن کا منسٹر ہے بہت محنتی ہے, اور اس وقت بھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہی از بین آن دا گراؤنڈ. مجھے بریفنگ میں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا 16 گیٹس کو براج سے ریپلیس کیے گئے ہیں, جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے یہ سیلاب گزر جاتا ہے اور آگے جا کے ہم مزید جو ہمیں امپروومنٹس کرنے اپنے انفراسٹرکچر کو وہ بھی ہم کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے کو اس قدرتی آفت سے بچائے, اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب قوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور سب کو اپنے اختلافات بھول کر بھائی ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں اس ملک میں وہ صلاحیت ہے. ہم نے ماضی میں اس قسم کے مشکلات دیکھے ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میرا انفارمیشن کا کوئی اسپوکس پرسن ہے سر ہمارے. اچھا اسپوکس پرسن جو موجود ہے ہمارے میئر صاحب, وہ پھر کنڈکٹ کرے میرا. میں نے دیکھا کہ آپ پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں, تو سندھ حکومت کا کافی ایکسپرٹیز ہو گئی تھی سیلاب کے معاملے میں. کیا آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آفر کیا کہ وہ آپ سے کسی قسم کی ایکسپرٹیز لے لیتی, شاید اتنے شہر نہ ڈوبتے. دوسری بات, اب تک سندھ پہ پریشر تھا کہ وہ ڈیم بنائے, تو کیا آپ پنجاب میں ڈیم بننے چاہیے تاکہ اتنا سیلاب نہ ہو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حکومت میں, پنجاب کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ اپنے حالات کو پتہ ہوتے ہوئے اس سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے جام خان صاحب پنجاب کا ایریگیشن وزیر سے رابطہ میں ہیں, وہ مسلسل بات بھی کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ آپ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد کے پجنت گئے تھے اپنے ایشوز کے لحاظ سے, تاکہ ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کا جو بات چیت چلتا رہتا ہے. اگر ان کو ہمارا ضرورت ہے یا ہمیں ان سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیم کے سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو پولیٹیکلی, ٹیکنیکلی اور فیزیبل ڈیمز ہے ہم ان کے حق میں ہیں. بڑے بڑے ڈیمز قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر زرداری کے وقت تک ہم نے یا بنائے ہیں یا شروع کیے ہیں. یہ ڈیامر بادشاہ کے لیے جو سب چندہ مانگ رہے تھے, اس کا فاؤنڈیشن سٹون, اس کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر وہ واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے, جہاں لوور اپیرین کا حق مارا جاتا ہے, جس پہ سیاسی نہ کنسنسس, اس پہ نہ ٹیکنیکل کنسنسس ہو نہ فزیکل کنسنسس ہو.